السلام علیکم جی، آئی ہوپ ایوری بڈی از گڈ اور ویلکم بیک ٹو آور یوٹیوب چینل. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم ایک سیریز شروع کر رہے ہیں دیوان غالب پہ. ہر ویڈیو کے اندر ایک غزل پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو آج اس سیریز کی دوسری ویڈیو ہے. لیٹس اسٹارٹ. آج جو غزل ہم پڑھ رہے ہیں اس کا عنوان ہے دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں. اس کو شروع کرتے ہیں. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں. اردو شاعری کے اندر جو محبوب کا کردار ہے وہ ایک بہت سنگ دل کردار واقع ہوا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ عاشق کے اوپر ظلم توڑتا رہے لیکن وہ بیچارہ آگے سے چوں بھی نہ کرے. اور خاص طور پہ جو عاشق کا رونا ہے وہ تو اسے بہت ہی برا لگتا ہے. تو غالب ایسے محبوب کو کہتے ہیں کہ میرے سینے کے اندر جو ہے وہ کچھ پتھر اینٹ نہیں پڑا. سنگ کہتے ہیں پتھر کو، خشت کہتے ہیں اینٹ کو. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، ہمارے سینے کے اندر جو چیز ہے وہ دل ہے، تو کوئی پتھر کی اینٹ نہیں ہے. اس لیے دل کی جو ہے وہ تکلیف سہنے کی برداشت ایک لمٹ تک ہوتی ہے، اس کے بعد انسان جو ہے وہ رو پڑتا ہے، اس کا صبر جواب دے جاتا ہے. تو دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں. تو اس لیے اگر ہمیں تم حد سے زیادہ تکلیف دو گے تو ہمارا رونا ختم نہیں ہوگا کبھی بھی. اس لیے تمہیں اگر ہمارا رونا برا لگتا ہے تو ہم پر ظلم کرنا چھوڑ دو. دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار، کوئی ہمیں رلائے کیوں. اگر کوئی ہمیں رلائے گا تو ہم تو روئیں گے. اس کے بعد جناب اگلا شعر ہے. جب وہ جمال دل فروز، صورت مہر نیم روز، جب وہ جمال دل فروز، صورت مہر نیم روز، آپ ہی ہو نظارہ سوز، پردے میں منہ چھپائے کیوں. جمال دل فروز کا مطلب ہوتا ہے دل کو روشن کر دینے والا حسن. مہر نیم روز کہتے ہیں آدھے دن کے سورج کو. مہر کہتے ہیں سورج کو، نیم روز آدھا دن. یہ وہ وقت ہوتا ہے جب سورج کی طرف دیکھنا بھی ممکن نہیں ہوتا، وہ فل اپنے جوبن پہ ہوتا ہے. اور نظارہ سوز کا مطلب ہوتا ہے ایسی چیز جس کو دیکھنا ممکن نہ ہو، جو آنکھوں کو چندھیا دے، چکا چوند کر دینے والی آنکھوں کو. تو وہ کہتے ہیں کہ جب محبوب کے حسن کا حال یہ ہے کہ وہ صورت مہر نیم روز ہے، یعنی جو آدھے دن کے سورج کی طرح ہے جس کو دیکھنا بھی ممکن نہیں ہے، اور وہ نظارہ سوز یعنی جس کو آنکھیں دیکھ نہ سکیں. تو سمجھ نہیں آتی وہ پردہ پھر کیوں کرتا ہے، اس کے چہرے پہ پردہ کیوں پڑا ہوتا ہے. جب وہ کیونکہ پردہ اس چیز پہ ڈالا جاتا ہے جس کو یہ خوف ہو کہ کوئی دیکھ نہ لے. تو جب اس کو دیکھنا ہی ممکن نہیں ہے، جب کوئی اسے دیکھ ہی نہیں سکتا، جب وہ ہے ہی نظارہ سوز جس کو دیکھ کے آنکھیں چندھیا جائیں، تو پھر وہ سمجھ نہیں آتی اس نے اپنے آپ کو پردے میں کیوں رکھا ہوا. جب وہ جمال دل فروز، صورت مہر نیم روز، آپ ہی ہو نظارہ سوز، پردے میں منہ چھپائے کیوں. اس کے بعد جناب اگلا شعر، یہ میرا فیوریٹ شعر ہے اور یہ اگر سمجھ آ جائے تو اس کا بڑا مزہ آئے گا. دشنۂ غمزہ جاں ستاں، ناوک ناز بے پناہ، دشنۂ غمزہ جاں ستاں، ناوک ناز بے پناہ، تیرا ہی عکس رخ سہی، سامنے تیرے آئے کیوں. وہ کہتے ہیں کہ معشوق جو ہے وہ اکثر کہتا ہے کہ میرا کبھی کوئی میرے جیسا میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے، میرا مد مقابل کبھی میرے سامنے نہیں آیا، کبھی میرا کوئی کمپیٹیٹر میرے سامنے نہیں آیا میرے جتنا حسین. تو غالب کہتے ہیں کسی اور نے تو تمہارے سامنے کیا آنا ہے. تمہارا جب چہرہ اس طرح کا ہے کہ دشنۂ غمزہ جاں ستاں، دشنا کہا جاتا ہے خنجر کو، اور غمزہ کہتے ہیں آنکھوں کی اداؤں کو. یا وہ کہتے ہیں تمہاری آنکھوں کی ادائیں جو ہے وہ خنجر سے بھی زیادہ تیز ہیں. دشنۂ غمزہ جاں ستاں، جاں ستاں مطلب جان لے. جب تمہاری آنکھوں کی اداؤں کا جو خنجر ہے وہ جان لے ہے. اور ناوک ناز بے پناہ، جو تمہاری جو ناز و نخرہ ہے اس کا جو تیر ہے وہ بھی بے پناہ ہے، اس کی بھی تباہی اور بربادی جو ہے وہ بے پناہ ہے. تو تیرا ہی عکس رخ سے ہی، تو باقی تو کسی نے تمہارے سامنے کیا آنا ہے. جو تمہارا عکس رخ ہے، جو تمہارا چہرے کا جو عکس ہے، اگر وہی تمہارے سامنے آ جائے تو اس کی بھی جان نکل جائے. یعنی باقی تو کسی نے تمہارے سامنے کیا آنا تھا، اگر تم اپنے آپ کو خود بھی دیکھ لو تو خود بھی مر جاؤ. یہ بھی انداز ہے ایک تعریف کا. دشنۂ غمزہ جاں ستاں، ناوک ناز
بے پناہ. جو آنکھوں کی اداؤں کا جو تیر ہے وہ اتنا خطرناک ہے, اور جو نخرے کا جو تیر ہے, جو خنجر ہے, وہ اتنا جان لیوا ہے. تو تیرا ہی عکس رخ سہی سامنے تیرے آئے کیوں. باقی کسی نے تو کیا آنا, تمہارا اپنا عکس رخ ہی, چہرے کا عکس ہی اگر تمہارے سامنے آ گیا تو سب ختم ہو جائے گا. بہت اچھا شعر ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگلا شعر ہے, قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں, موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. وہ کہتے ہیں کہ جو زندگی کی قید جو ہے, قید حیات اور بند غم, جو زندگی کی قید ہے, زندگی کو ایک قید سے تشبیہ دی گئی ہے. زندگی قید اور جو غم کا جو رشتہ ہے یہ ایک ہی چیز ہے, ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جب تک انسان زندہ ہے وہ غم میں مبتلا رہے. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. اس لیے غم سے چھٹکارے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے, وہ ہے موت. موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. جب تک زندگی ہے غم ساتھ چپکا ہے, غم سے جان نہیں چھڑا سکتے. اگلا شعر ہے جی کہ حسن اور اس پہ حسن زن رہ گئی ابوالہوس کی شرم, اپنے پہ اعتماد ہے غیر کو آزمائے کیوں. وہ کہتے ہیں ایک تو محبوب جو ہے وہ حسین ہے, اوپر سے اس کے اندر حسن زن بھی ہے. حسن زن کا مطلب اپنے عشق, اپنے حسن سے متعلق اس کو حسن زن ہے, یعنی اعتماد ہے کہ جو میرا ڈسا ہے وہ بچ کے نہیں جاتا. یعنی جو ایک دفعہ مجھے دیکھ لے اس کو مجھ سے سچا عشق ہو جاتا ہے. تو اس مغالطے نے اس کو رقیب کی اصلیت جاننے سے جو ہے وہ اس کو رقیب کی اصلیت نہیں دکھا سکا, کیونکہ اس کو اپنے اوپر اعتماد ہے کہ جو مجھے دیکھ لے وہ ختم ہو جاتا ہے, وہ مجھ سے سچے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے اس نے کبھی رقیب کا امتحان ہی نہیں کیا. جب امتحان نہیں کیا تو اس کو رقیب کی جو ہے محبت پہ یقین ہے کہ یار یہ بھی میرا سچا ہی عاشق ہوگا. لیکن رقیب جو ہے وہ ابوالہوس ہے, ابوالہوس کی شرم. تو اگر وہ رقیب کا امتحان کرتا ہے تو اسے پتہ لگ جاتا ہے, لیکن چونکہ اس کو اپنے اوپر اتنا اعتماد ہے کہ جو مجھے دیکھ لے مجھ سے اس کو سچا عشق ہو ہی جاتا ہے, تو اس کو اپنے اس حسن زن نے, اپنے اوپر اعتماد نے جو ہے وہ بیچارے کو مروا دیا. ورنہ اسے پتہ لگ جاتا کہ رقیب کا عشق جو ہے وہ سچا نہیں ہے بلکہ وہ صرف ہوس کاری ہے. حسن اور حسن اس پہ حسن زن, ایک تو حسین ہے, اس دوسرا اس کو اپنے اوپر حسن زن بھی ہے. رہ گئی ابوالہوس کی شرم, اسی چیز میں ابوالہوس جو ہے, جو رقیب ہے اس کی شرم رہ گئی, اس کا جو ہے بھرم رہ گیا. رہ گئی ابوالہوس کی شرم, اپنے پہ اعتماد ہے, اس کو چونکہ اپنے پہ اعتماد ہے غیر کو آزمائے کیوں. تو اس لیے وہ رقیب کو کیوں آزمائے, اس کو یقین ہے کہ جو مجھے ایک دفعہ دیکھ لے وہ مجھ سے سچے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے. کہ بعد جناب اگلا شعر ہے, وہاں وہ غرور عز و ناز, وہاں وہ غرور عز و ناز, یہاں یہ حجاب پاس وز. وہاں وہ غرور عز و ناز, یہاں یہ حجاب پاس وز, راہ میں ہم ملیں کہاں بزم میں وہ بلائے کیوں. وہ کہتے ہیں جو معشوق ہے اس کو اپنے حسن پہ غرور عز و ناز, اس کو اپنی عزت اور جو ناز ہے, جو حسن ہے, اس کا غرور ہے. اور ادھر ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں اپنی وزاداری کا پاس ہے, ہمارے پاس صرف وزاداری ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اپنے غرور کی وجہ سے ہمیں بزم میں, اپنی محفل میں نہیں بلاتا, اور رستے میں ملنا جو ہے وہ ہماری وزاداری گوارا نہیں کرتی کہ ہم اسے رستے میں ملیں. تو اس لیے کوئی اس سے ملاقات کا کوئی گنجائش نہیں ہے اس سے ملنے کی. بزم میں اس نے ہمیں بلانا نہیں اپنے غرور کی وجہ سے, اور ہماری وزاداری گوارا نہیں کرتی کہ ہم آتے جاتے کہیں رستے میں اس سے ملیں. اس لیے کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی. وہاں وہ غرور عز و ناز, یہاں یہ حجاب پاس وز, راہ میں ہم ملیں کہاں بزم میں وہ بلائے کیوں. اس کے بعد جناب اگلا شعر ہے, ہاں وہ نہیں خدا پرست, ہاں وہ نہیں خدا پرست, جاؤ وہ بے وفا سہی, جس کو ہو دین و دل عزیز, اس کی گلی میں جائے کیوں. وہ کہتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے مخاطب ہے جو ان کے معشوق پہ جو ہے وہ یہ تنقید کرتے ہیں کہ وہ نہ خدا پرست ہے, نہ اس کے اندر خدا کا کوئی خدا کا خوف ہے اس کے دل میں, نہ اس کے اندر وفا ہے, لیکن پھر بھی اس کی بار بار اس کی گلی میں جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا معشوق ہے وہ
خدا پرست بھی نہیں ہے، اس کے دل میں خدا کا خوف بھی نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر وفا بھی نہیں ہے، تو تم لوگ پھر اس کی گلی میں لینے کیا جاتے ہو؟ اگر تمہیں اپنا دین، سادہ سی بات ہے، اگر تمہیں اپنا دین اور دل اتنا پیارا ہے تو اس کے پاس نہ جایا کرو، اس کو برا بھلا بھی کہتے ہیں اور اس کی گلی میں بھی جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ بیسیکلی ایک یہ بیان ہے اس میں کہ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کسی چیز پہ تنقید کر رہے ہوتے ہیں، اس کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن مقصد اس کو تنقید کرنا نہیں ہوتا، مقصد اس کو حاصل کرنا ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ انگور کھٹے والی بات ہے کہ وہ چیز ان کو مل نہیں سکی ہوتی، اس لیے وہ اس کا نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ یار مطلب اس کو برا بھلا کہو، وہاں وہ غرور اپنا کیا تھا، ہاں وہ نہیں خدا پرست، جاؤ وہ بے وفا سے ہی۔ اگر وہ خدا پرست نہیں ہے، اگر وہ بے وفا ہے تو ٹھیک ہے، جس کو وہ دین و دل عزیز اس کی گلی میں جائے، کیوں جس کو اپنا دین و دل عزیز اس کی گلی میں نہ جائے، اپنا کام کرے۔ اس کے بعد جناب اگلا آخری شعر ہے، غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، روئیے زار زار کیا کیجیے ہائے ہائے کیا۔ وہ ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں جو ان کی موت کے بعد رو رہے ہیں یا چیخو پکار کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مرنے پہ کیا رو رہے ہو یار، کیوں رو رہے ہو میرے مرنے پہ، ہائے ہائے کیوں کر رہے ہو، کون سے کام بند ہوں گے میرے مرنے سے۔ یہ بنیادی طور پہ یہ کہنا مقصود ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی ہو، بڑے سے بڑا فنکار ہو، کوئی بھی بڑے سے بڑا آدمی ہو، اس کے مرنے سے دنیا کے کام نہیں بند، دنیا ایسی چلتی رہتی ہے، دنیا کے کام کبھی بند نہیں ہوتے، چھوٹا آدمی ہو بڑا آدمی ہو، دنیا چلتی رہتی ہے، دنیا کے کام کبھی بند نہیں ہوتے۔ غالب خستہ کے بغیر کون سے کام بند ہیں، روئیے زار زار کیا کیجیے ہائے ہائے کیا۔ کہ بڑے سے بڑا آدمی ہو، اس کے مرنے سے دنیا کا کارخانہ جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، کبھی نہیں ہوتا۔ تو جناب یہ تھی آج کی غزل، اور امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ یہ سیریز جو ہے وہ پسند کر رہے ہیں تو ڈو لیٹ می نو ان دا کامنٹ سیکشن۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک اور غزل کے ساتھ اسی چینل پہ دوبارہ ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔